السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے مختلف اور متنازع قسم کے ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے, سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں کہ آخر بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا ایکسس ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ کا جس سے وہ متنازع قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں. اس پر بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے. علیمہ خان صاحبہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آخری پتہ باقی ہے, ابھی وہ استعمال نہیں کروں گا. اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی ڈی چوک کے واقعے پر کافی شوق میں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سب سے پہلی ایف آئی آر جو ہے, مختلف ایف آئی آرز بھی کروائی جائیں گی جو ڈی چوک میں جو کارکنان ہیں ان کو ہلاک کیا گیا. اس بارے میں بھی بانی پی ٹی آئی نے ایک اپنا نیریٹو علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچایا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 20 جنوری کی تقریب حلف برداری سے پہلے یرغمالی رہا نہ کیے گئے تو مشرق وسطیٰ کو جہنم بھگتنا پڑے گی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کس زمرے میں دی ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب کا تجزیہ بھی لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ چیمپئنز ٹرافی بھارت کی جانب سے پاکستان کی تجویز نہ ماننے کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. اور اب بھارت اور پاکستان کس پیج پر آ کے ٹھہرتا ہے, یہ ایک نہایت کمپلیکیٹڈ سچویشن بھی بنتی جا رہی ہے. اس پر بھی بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے, ایکس اکاؤنٹ سے کچھ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں جبکہ وہ تو جیل میں ہے اور جیل میں تو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ موبائل استعمال کر سکیں اور سوشل میڈیا استعمال کر سکیں. تو یہ جو ایک منظم قسم کی کیمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے, ایکس اکاؤنٹ سے, اور بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں یہ کس طرح سے آ رہی ہیں؟ میرے خیال سے بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ خود خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں, یہ چلا رہے ہیں, یا یہ ان کے بہاف پر باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا ہینڈلر چلا رہے ہیں. اس کی اونرشپ لینی چاہیے یا ڈسون کرنا چاہیے, یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے جو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں صحیح سمت میں اقدام نہیں کرتے. ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جا کے جیل میں اس کی اونرشپ کلیئر کروائیں کہ کیا خان صاحب اس کو اون کرتے ہیں کہ ہاں یہ میری ہے, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کسی نے ڈالی ہے. کس نے ڈالی ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اعظم مشوانی صاحب جو ہیں بیٹھ کے جو مرضی بانی پی ٹی آئی کے نام سے لکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں آنکھیں بند کر کے بلیو کر رہے ہیں. اس قدر برق رفتاری سے گمراہ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے جینوئن سپورٹرز کو اور ان کے ووٹرز کو. یہ کب تک یہ سلسلہ ہوگا؟ ایک طرف مجھے جو بھی مل کے آتا ہے وہ بتاتا ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے جی. ان کو تو نہ بجلی ہے ان کے, نہ ٹی وی ہے, نہ اخبار ہیں, ان کو نہ کھانا دیا جا رہا ہے, ان کی تو حالت بہت خراب ہے. انہی ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ تو مرنے کے خدا نہ خواستہ قریب ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں وہ وہاں سے ٹویٹیں بھی کر رہے ہیں دھڑا اور لوگوں کو جو پیغام دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں. تو میرے خیال سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس کی اونرشپ لیتے ہیں کہ ہاں یہ میری ٹویٹ ہے, تبھی پھر اس کو سیریس یا نان سیریس لینے کی بات ہونی چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا جائے گا, حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا رہے گا, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہے گا, حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اسی قسم کے ٹویٹ اٹھا کے پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کرتا ہے وہ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ اچھی طرح سے پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ٹویٹس اسی طرح کی ڈس اونڈ قسم کی یا بالکل اپنی مرضی سے کوئی لکھ رہا ہے تو ایکس کی مینجمنٹ کے پاس جانا چاہیے حکومت پاکستان کو. جس طرح آپ نے بی بی سی سے کچھ کمپلینٹ کر دی ہے کہ بی بی سی نے جو لاشوں کا فگر وغیرہ دیا ہے, حالانکہ اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں, لیکن فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ ایکس بند کرنے سے نہیں ہوگا, باقی دنیا میں تو چل رہا ہے نا, تو آپ ایکس کی مینجمنٹ سے رابطہ کر کے ان سے یہ کہیں کہ یہ جعلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو آپ کے اس یعنی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس سے نشر ہو رہا ہے, آگے جا رہا ہے, بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس کو. بالکل. اچھا بخاری صاحب, اب ایک جس طرح سے آج علیمہ خان صاحبہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی اور بانی پی ٹی آئی نے بہت ساری, ہم ایسی یہی کیمپینز کی آپ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری خبریں زیر گردش تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے, ان کو مختلف قسم کی ادویات دی جا رہی ہیں, ان کی صحت سے متعلق بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے. ابھی بانی پی ٹی آئی نے کلیئر کر دیا ہے کہ ان کی صحت سے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی تھی تو اب پی ٹی آئی کو سبق سیکھنا چاہیے. ڈوب کے کس کو مرنا چاہیے؟ ان سوشل میڈیا ہینڈلرز کو ڈوب مرنا چاہیے,
ان سیاسی لیڈروں کو ڈوب مرنا چاہیے جو آگے کہہ رہے تھے بس وہ تو گئے جی. ہاں جی, مطلب ہے کسی کو تو شرمندگی اٹھانی چاہیے کہ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی کل آ کے باہر کہا کہ وہ تو ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے, اور انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں. یہی ان کی بہن کہہ رہی ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ علیمہ خان نے یہ بیان دیا باہر آ کے, جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے بھی. حضرت صاحب سے مراد آپ کو پتہ ہے نا کون ہے, بانی پی ٹی آئی, اور ان کے حواریوں سے بھی, کیونکہ سپورٹر اور ووٹر جو ہیں تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو میں بلیم نہیں کرتا ہوں, کہ یہ موروثی سیاست کا جو ترانہ گانا شروع کیا تھا خان صاحب نے, اور آپ سب نے بھی کہ وہ خلاف ہیں اس کے, وہ تو نام بھی سننا نہیں چاہتے کہ کوئی رشتہ دار ان کا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بی بی نے جو کچھ کیا ہے اسلام آباد میں, اور یہ علیمہ خان صاحبہ جب سے وہ جیل میں ہیں تب سے باہر نکل کے جو پریس کانفرنسز کر رہی ہیں, اور موروثی سیاست کیا ہوتی ہے جی؟ بالکل یہی ہوتی ہے نا. یہی کام مریم نواز نے بھی کیا, یہی کام بینظیر بھٹو نے بھی کیا, یہی کام نصرت بھٹو نے بھی کیا. یہ جس کا ہوتا ہے, چلیے آپ اونرشپ تو لینا اس کی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ چلتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو کچھ بھی خان صاحب نے 2018 کے بعد کیا ہے وہ سب کچھ ان سے بشرا بی بی نے کروایا ہے. اس کے بھی شواہد بھی ہیں, پارٹی کے اندر کے بھی, پارٹی کے باہر کے بھی. ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا کیا کروایا ان سے آپ نے, میں اس کی تفصیل بتانے بیٹھوں گا تو بہت ہی امبیرسمنٹ ہوگی. ایک لہٰذا یہ اب طے کر لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے, علیمہ بی بی نے کرنی ہے, بشرا بی بی نے کرنی ہے, باقی کی تینوں بہنوں نے کرنی ہے, تو بھائی پھر پوسچر لیں کہ ہم وی آر آؤٹ فار آر بردر. اب ہم سیاست میں باقاعدہ پریکٹیکل حصہ لیں گے. یہ جو نا منافقت کے نہیں ہی وہ بات نہیں تو بلیو ہی نہیں کرتے موروثی سیاست کے اوپر, اور سب کچھ ہو بھی رہا ہے, سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, روز ہم دیکھتے ہیں یہ تصویریں ٹی وی کے اوپر چلتی ہوئی سیاسی بیان دیتے ہوئے. اینی وے, ایک اور چیز جس نے بہت زیادہ شرمندہ کیا ہے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, اور دنیا بھر میں لوگ بے وقوف نہیں ہیں. پوری دنیا جو سچویشن کو مانیٹر کر رہی ہے نا, دے آر ناٹ عمران خان سپورٹرز. ہزاروں سے لے کے سینکڑوں, سینکڑوں سے لے کے درجنوں, درجنوں سے لے کے 12, 12 سے لے کے 6, یہ لاشیں جو ہیں ان کی جو سیاست کی گئی ہے, آپ کے خیال سے کوئی ذی شعور آدمی اس کو انڈورس کرے گا؟ گولی چل گئی, گولی چل گئی, گولی چل گئی, گولی چل گئی. آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے, نہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے. لاشیں گر گئی, لاشیں گر گئی, لاشیں گر گئی, نہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے. بشرا بی بی کے بھاگتے ہوئے تو بھاگتے ہوئے کراؤڈ میں سے ویڈیو بن گئی ہے اس کی, کہ وہ کار شفٹ کر رہی ہیں, اس کی ویڈیو بن گئی ہے. وہ دوسری کار شفٹ کر رہی ہیں, اس کی ویڈیو بن گئی ہے. علی امین گنڈا پور کی ایسی تیسی کر رہے ہیں ورکر, گالم گلوچ, اور ان کے اوپر بوتلیں مار رہے ہیں, تم بھاگ رہے ہو یہاں سے. عطاءاللہ تارڑ صاحب نے بھی اس سے متعلق کچھ کہا, ایک بار وہ بھی ناظرین کو سنوا دیتے ہیں, پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. سنائیے جناب. میں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں سیکیورٹی ایجنسیز, جس میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اہلکار, پولیس, رینجرز کا, فوج کا کوئی بھی اہلکار سٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر. ایک ویڈیو. کوئی کہہ رہا ہے جی یہاں پہ 4000 لاشیں ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 400 لاشیں ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 160 لاشیں ہیں. لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ تقریباً 150 لاشیں جو ہے موجود ہیں. تو یہ لاشیں نہ ہو گئی, یہ پودے ہو گئے جو اگ رہے ہیں. یہ کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ؟ بخاری صاحب, اب جس طرح سے عطا تارڑ صاحب کی بھی گفتگو ہے, علیمہ خان کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 12 لاشیں, 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر اب علی امین گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. پھر ہم نے دیکھا لطیف کھوسا صاحب جو اشارہ کرتے رہے کہ بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اب وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ان کا نیریٹیو جو انہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کی ہے. دیکھیے یہ جو سیاسی شعبدہ بازی کہہ لیجیے آپ اس کو, یہ سیاسی نان سینسیکل ایٹیٹیوڈ کہہ لیجیے آپ اس کو, جال سازی کہہ لیجیے آپ اس کو, دھوکہ دینا, جو مرضی نام اس کو آپ دے دیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں باہر جو ہیں, وہ لوگ بلیو کر لیتے ہیں ان کی باتوں پر, اور اس کے بعد پھر ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب حقائق سامنے آتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, پہلے ہمیں بتایا گیا جی گارڈین نے لکھ دیا, یہ لکھ دیا, یہ لکھ دیا, یہ لکھ دیا. اس میں سارے ان کے دعوے تھے جو رپورٹ گارڈین میں چھپی ہے. بی بی سی نے کہہ دیا سینکڑوں لاشیں, الٹیمیٹلی وہ 6 کے اوپر آ گئے. دیکھیے جو انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن ہے نا, چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے اخبار ہو, وہاں غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ان سب بڑے اداروں کے نمائندے اسلام آباد میں موجود ہیں. کسی ایک نے آئی وٹنس کاؤنٹ دیا, کوئی کسی نے کہا میں نے باڈیز دیکھی ہیں. سو مچ سو کہ جو ہمارے ساتھی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اتنی لاشیں گر گئی, اتنی لاشیں گر گئی, ان میں سے کسی نے نہ کوئی لاش دیکھی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے. اور خدا کے واسطے جب جس چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو پریس کانفرنس کی ہے ابھی جو تارڑ صاحب کی آپ نے دکھائی ہے, یہ کہیں یا نہ کہیں
ان سارے دعووں کے اوپر ایک اسیسمنٹ ہر شخص کر رہا ہے. سو مچ سو دیٹ آئی ول ٹیل یو ویری آنیسٹلی, ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں انہوں نے کتنا دھوکہ دیا ہے. پہلے ہمیں کہا سینکڑوں لاشیں گر گئی, پھر ہمیں کہا انہوں نے, ابھی مجھے اس کے اوپر بھی جس نے یہ لکھی ہے نا یہ ٹویٹ, یہ عمران خان نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمران خان اتنا بڑا جاہل نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جنرل ڈائر واز اے برٹش جنرل ہو آکوپائڈ انڈیا, اور جنگ آزادی چل رہی تھی جس کے اوپر گولی انہوں نے چلائی تھی. خدا کے واسطے کوئی ایکویشن ہے اس میں؟ اٹ کانٹ بی عمران خان, اٹ کین بی این ایڈیٹ آف اینی لیول جس نے بھی یہ حماقت لکھی ہے. دوسری طرف ہم یہ کیس لے کے جائیں جناب, اب یونائٹڈ نیشن چھوڑ پوری دنیا میں جائیں, جا کے ذلیل کریں پاکستان کو اس جھوٹ کے پروپیگنڈے کے اوپر. آپ یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کمپلیمنٹ پے نہ کریں جو پختون ورکرز ہیں جو چوتھی دفعہ پہنچے ہیں اسلام آباد جی اس کی کال پر, اور چاروں دفعہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, بالکل ان کے تو حوصلے کو سلام کرنا اور پڑتا ہے. اس کے باوجود ان کے حوصلے کو سلام بھی کرنا چاہیے, ایکنالج بھی کرنا چاہیے کہ اس کے باوجود وہ آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ یہ صرف پختون کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ ان پختونوں کے ساتھ افغانی کتنے آ رہے ہیں اور وہ مسلح ٹرینڈ دہشت گرد کتنے آ رہے ہیں, اس کو ایک طرف رکھیں. لیکن باقی تینوں صوبوں سے کیا ہوا جناب؟ باقی تینوں صوبوں سے جو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں نکلا. یہ لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے جی سوری کہ ہم کہاں ناکام ہوئے ہیں, کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, جس کا اس قسم کا ریئیکشن ہے فرام 3 بگ پروونسز. چھوٹے پروونس نہیں ہے, نہ سندھ چھوٹا ہے نہ پنجاب چھوٹا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جا کے آپ کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے, اور وہ بھی علیمہ خان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا. جو ٹویٹ ہے اس میں کہیں نہیں ہے یہ. بخاری صاحب اب سارے حقائق سامنے ہیں, ایک فوٹیج آپ کے پاس نہیں ہے, ایک لاش یا کچھ اس طرح والی کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا مزید ابھی بھی کیا جا رہا ہے. جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ بالکل لال مسجد اور اکبر بگٹی جیسا آپریشن کیا گیا ہے, تو پھر ابھی تک آپ آپریشن والے نیریٹو سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے جب آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں آگے پیش کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے, میں نے پہلے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, لاش چھپانا آسان کام نہیں ہے. بالکل ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کی غفلت سے اگر ان کے گھر والے سمجھیں کہ غفلت سے ڈیتھ ہوئی ہے, وہ لاش لے کے بیٹھ جاتے ہیں اسپتال کے باہر اور ایک میلہ لگ جاتا ہے. اگر ٹریفک کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کی غلطی سے, تو لاش لے کے 4 دن موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں. کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے, ایک بچہ اغوا ہوا ہے نا, پورے کا پورا پچھلے 15 دن سے لگا ہوا ہے وہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لاشوں کے وارثین کہاں ہیں؟ Where are they? Why are they not claiming dead bodies? Yes. Why are they not holding their burials and janazas? نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ان کی کدھر ہیں وہ؟ یا 4 بندے آپ دکھا دیں جو کہہ رہے ہیں ہم تو لاش مانگ رہے ہیں, ہم کو دے نہیں رہا. بالکل یہ بھی نہیں ہے. وہ کسی نے خوب کہا تھا, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, اس نے کہا تھا اگر آپ کو لاشیں نہیں مل رہی ہیں اور چاہیے, کرم چلے جائیں, وہاں پڑی انتظار کر رہی ہیں آپ کی لاشیں. لاوارثوں کی طرح سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. 116 کا تو ٹریک ریکارڈ بتا دیا نا میرے اس بھائی نے. ٹھیک ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گنا پیر صاحب جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں, اسمبلی کو جو مرضی بیوقوف بناتے رہیں, یہ سب کچھ ایکسپوز ہوگا. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. یہ کتنی دیر چلے گا سودا؟ 9 مئی کی آپ نے کو ڈسون کیا, پنجاب نے آپ کو ڈسون کر دیا. میری بات کو غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ کے لیے جو لوگ آپ کی آواز پر آئیں گے وہ ان کو آپ دھوکہ دیں گے تو پھر یہی ہوگا. اب ایک اور کام جو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ضروری ہے کہ یہ عمر ایوب صاحب جو ہیں, انہوں نے پچھلے 5 دن میں 9 انٹرویو دیے, 9 کے 9 کنٹراڈکٹری ہیں. اپنی کنٹراڈکشن خود کر رہے ہیں ڈٹائی سے. ایک ڈٹائی ہے ان کے, یاد تو نہیں میں کرانا چاہتا ان کو ماضی جو ہے, ان کو انہوں نے کبھی کہا میں نے فلاں گن دیکھی ہے, میں نے فلاں گن دیکھی ہے. گنوں کے نام آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن میں استعمال ہوئی ہیں. گنوں کے نام تو مجھے بھی بہت آتے ہیں. اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی ہوتی ہے. شکر یہ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی تھی. بالکل ابھی شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میزائل مارا ہے انہوں نے. بالکل. اب پی ٹی آئی قیادت کے مختلف قسم کے بیانیے ہیں, مختلف قسم کے نیریٹو یہ لوگ دے رہے ہیں لاشوں سے متعلق کہ کتنے لوگ اب اور ذلیل ہو رہے ہیں. مطلب ہے یہ آپ مجھے کہنے دیجئے, بیرسٹر گوہر کے بعد اب یہ کلیئرٹی بھی ہوگی, اب 12 پہ پہنچ گیا, اور میرا خیال ہے کچھ دن بعد شاید کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی کہ کوئی بندہ نہیں ہلاک ہوا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کا نیریٹو سٹرانگ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے کوئی آپریشن نہیں کیا, ہم نے کسی کو نہیں مارا. دیکھیے اب جو کہتے ہیں نا اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ, بٹ چلیے کہتے ہیں خدا کا شکر ہوا تو کہ اب انہوں نے علیمہ خان کی زبان سے یہ کہا ہے, اور اس ٹویٹ میں بھی یہ کہا ہے, پارلیمنٹ میں جائیں,
میں اور آپ کب سے چلا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے پارلیمنٹ کے فورم کو ایکسپلور کریں جہاں آپ کے پاس اتنی سٹرونگ یعنی پاور ہے کہ آپ ہلا کے رکھ سکتے ہیں حکومت کے پائے. وہاں جا کے اپنی آواز بلند کریں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے. اچھا جناب, دوسری بات یہ ہے کہ فوج نے آپ کو ایوان اقتدار تک پہنچایا تھا. اگر کسی کو آپ بلیم دینا چاہتے ہیں, بلکہ دے بھی رہے ہیں کہ جی فوج نے ہی ہمارا تختہ بھی الٹا ہے, میر جعفر میر صادق والی کہانی آپ کو یاد ہے, تو خدا کے لیے اب رویہ ٹھیک کر لینا. ابھی بھی آپ دھمکیاں دیتے ہیں, قبر تک بھی نہیں چھوڑوں گا, بات بھی انہی سے کروں گا, خط بھی انہی کو لکھوں گا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے. بالکل بخاری صاحب, رویہ تو ظاہر ہے اب تھوڑا اپنا فلیکسیبل کرنا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ کہا ہے, وہ بھی ایک بار ناظرین کو سنوا لیتے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں, پر کامنٹ لینا بھی بڑا ضروری ہے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے, انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. بخاری صاحب, اب آخری پتہ کون سا ہے جو ابھی استعمال نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی؟ اب آخری پتہ یہی ہے کہ وہ خود جیل توڑ کے نکلیں اور جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں حلف لے لیں وزیر اعظم کا. یہ ایک پتہ رہتا ہے, وہ ہوگا کہ نہیں پورا ہوگا. لیکن یہاں ایک بات جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. میں ابھی نا اگلے دن ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں ایک پی ٹی آئی کے مائیگریٹری برڈز جو نئے نئے مامے بنے ہیں ان سے میرا آمنا سامنا ہوا. سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بڑا وائرل ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ لاشیں جو گرنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ تو جواب وہ دے رہے ہیں, آپ کے گھر آپ کے جوان بیٹے کی لاش جائے تو آپ کو پتہ چلے. جی بالکل, وہ کلپ میرے بس میں اگر یہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کے ساتھ کیا کرتا, وہ تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے. وہ جتنے بڑے بگیاڑ ہیں نا, میں جانتا ہوں ان کو. یہ پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں کے تلوے چاٹتے تھے اور صوبائی اسمبلی میں تشریف لائے تھے اور اس نسل کی گالی دیتے تھے عمران خان کو. میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, یہ میرے پروگرامز میں آیا کرتے تھے انسائٹ میں. ان کو میں نا اس فورم سے صرف وارننگ دے رہا ہوں, آپ ضرور پارٹی کی سپورٹ کریں, آپ عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ کریں, لیکن ریڈ لائن کراس نہ کریں. ہم پروگراموں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہی ڈز اٹ, ہی ول ہیو اٹ, دس از مائی پرومس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی نقصان ہوتا ہے مائیگریٹری برڈز کا. ٹھیک ہے, جو ایک جگہ سے اڈاری مارتے ہیں دوسری جگہ سے اڈاری مارتے ہیں تیسری جگہ, ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, نہ ان کا کوئی پیندہ ہوتا ہے, نہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی انسان ہی نہیں ہوتے. جو اپنی وفاداریاں بدل لیں وہ بھی کوئی انسان ہے. بالکل. تو بخاری صاحب بڑی درست بات کی. ابھی جو فصلی بٹیرے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, جس قسم کے یہ بیانات دے رہے ہیں یا جس قسم کے یہ موو لے رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اس قسم کے رویے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات بھی ہو سکتی ہیں آگے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے بہت سارے لوگ اس پہ متفق کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے رہنما ہیں جن کی اس قسم کی بیان بازی کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کے لیے آگے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ ایک اصطلاح ہے نا, مور لائل دین دا کنگ. جی, یہ وہ کلاس ہے, یہ بادشاہ کے بادشاہ سے بھی زیادہ وفادار ہوتے ہیں, پیندہ ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے. اس لیے یہ تو خان صاحب کو چاہیے نا کہ وہ اپنے گرد جو ان کی ہارڈ کور لوگ تھے نا, جو آج تک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ پارٹی شروع کی تھی, ان کو لے کے آئے آگے. وہ لوگ سٹینڈ کریں گے ان کے لیے. یہ تو بھگوڑے ہیں, یہ تو جس وقت دل کہے گا اس وقت بھاگ جائیں گے. ایک اشارہ آنے کی دیر ہے, آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ انہی کے اشاروں پر تو پارٹی میں آئے تھے, ان کا کام ہی ہے. اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں, ان کو ضرور بچنا چاہیے. فیصل واڈا صاحب بھی بول پڑے ہیں جناب. بخاری صاحب فیصل واڈا پہ بھی جائیں گے, پہلے مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ کہا ہے, وہ بھی ایک بار ناظرین کو سنواتے ہیں, پھر اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. بار بار کال دی گئی کہ نکلو, گھیراؤ کرو, جلا دو, توڑ دو, مار دو, لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی. پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے, اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے, فیل ہوئی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے, بالکل رتی بھر وزن نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جتنی دفعہ بھی لاہور پہ حملہ ہوا یا جتنی دفعہ بھی لاہور پر آئے یا کہیں بھی انہوں نے احتجاج کیا, کہاں تھی پنجاب کے ورکرز پی ایم ایل این کے؟ آپ مجھے بتائیے, کوئی نکلا ان کے لیے؟ ان کے لیے بھی کوئی نکلا. یہ زبانی ہے, ان کا کام تو کوئی اور کر رہا ہے. اچھا, کون کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ جو سب کے کام کرتا ہے, یہ انہی کے کام کر رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں دعوے شاوے مارنے جو ہے نا, ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, ان کا کوئی اس کے اندر پریکٹیکل کوئی رول نہیں ہے. ہاں, یہ انجوائے کر رہے ہیں بائی ورچو آف سم تھنگ جو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بات اس پہ میں نے کرنی ضرور ہے کسی دن. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, واڈا کی بات کر رہے تھے نا. بالکل, واڈا صاحب کی بات کر رہے تھے. وہ بھی کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایکس بانی پی ٹی آئی کے کون چلا رہا ہے. اب اور بھی بہت ساری باتیں دیکھیں, ان پہ بھی روشنی ڈالیں. جو سب سے اہم بات کی ہے انہوں نے ایک تو کہا کہ بشرا بی بی ان کے ہواری اور وہ سوری
جی کیا نام ہے اس کا پورا؟ قاسم سوری. قاسم سوری. ہاں وہ قاسم سوری جو ہے وہ کہتا ہے یہ پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کر رہے ہیں خان صاحب کو. دیکھیے بات یہ ہے فیصل واؤڈا انسائیڈر تو ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ہی از این انسائیڈر, ہی نوز ہو از ہو. ٹھیک ہے, اس لیے ان کی بات کو نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ جو پروپیگنڈا سیل بنایا ہوا ہے, جو جعلی قسم کا اکاؤنٹ ان کا چلا رہا ہے, ان سے بھی بچنا چاہیے خان صاحب کو. یہ جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ خود ایکس ہینڈل نہیں چلا رہے, یہ وہی پروپیگنڈا کیمپین ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہا ہوں. تو یہ تو آپ نے اور میں نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ خان صاحب خود یہ ٹویٹس لکھ رہے ہوں. تو جو بھی ان کے بہاف پہ لکھ رہا ہے وہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہے, ان کے لیے مشکلات جو ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے پرتشدد مظاہروں سے متعلق ایک ایکٹ لے کر آ رہی ہے گورنمنٹ, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایک نئی قانون سازی بھی ہونے جا رہی ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا وائلیشن کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کافی سخت سزا بھی ہے. اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے, پھر کچھ چینج کچھ دیکھیے یہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا. دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے 2-3 ایکشن جو انیشیٹ کیا, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, وہ ان کو اس قسم کے گھٹیا کیسز بنانے کی بجائے پیکا کے قانون کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا, جو قانون آلریڈی موجود ہے. لیکن اب چونکہ یہ ایکس اور دیگر اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر رسائی نہیں ہے, تو اس کے لیے اب ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے. وہ آپ نے میرے خیال سے اس کا ذکر کیا تو ہے, لیکن اس کا پرسائسلی ایک نام بھی ہے. ایک منٹ میں ابھی آپ کو, اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو وہ میں بتا دوں گا. تو وہ ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو 5 سال تک قید ہوگی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا if somebody will misuse the social media. ٹھیک ہے, یہ بھی ایکٹ ابھی آنا ہے, یہ ایکٹ آلموسٹ تیار ہے, یہ آ جائے گا دیر نہیں لگے گی. آپ کو پتا ہے اس وقت جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے, تو کوئی بھی بل پاس کرانا, کوئی ایکٹ پاس کرانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو یہ بھی ہو جائے گا. لیکن میرے خیال سے we must warn those who are misusing the social media کہ یہ قانون بن گیا تو اس میں بڑی بڑی گردنیں پکڑی جائیں گی. It is better that they start behaving now. اچھا بخاری صاحب, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو قائدین ہیں وہ اس وقت باہر جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ بڑی تھریٹننگ چیز ہے ان کے اپنے لیے. اس بارے میں آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ باہر والے جو لوگ ہیں, یہ اس وقت جس طرح کے مظاہرے وہاں کیے جا رہے ہیں, جب کوئی پاکستانی ان کے ہاتھ چل جاتا ہے, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو, چاہے وہ PMLN کی قیادت ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج تک آپ نے کبھی کسی دوسرے ملک کے بارے میں دیکھیں, کینیڈا میں کتنی خوفناک موومنٹ ہے خالصتان موومنٹ, لیکن کبھی آپ نے سنا کہ وہاں کے سفیر کو انڈین کو گھیر لیا ہو انہوں نے اور اس کے خلاف آوازیں لگائے ہوں یا گالیاں دی ہوں, یا کوئی انڈین وزیر آیا ہو دورے کے اوپر تو اس کے ساتھ انہوں نے, اور خدا کے واسطے اب پاکستان کا کیا امیج باہر, مجھے بتائیے کبھی آپ نے دیکھا کسی انڈین نے انڈین پاسپورٹ جلائے ہوں, کسی نے انڈین جھنڈے کو آگ لگائی ہو؟ یہ ہمارے سارے کر رہے ہیں. تو یہ خدمت ہے ملک کی, یہ خان صاحب کی خدمت ہو رہی ہے, خاک اور رسوا ہو رہی ہے, یہ ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہاں جناب, یہ ہے جی, حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے, اور اس کے تحت جو سزائیں وہ ہم نے آپ کو سنا دی ہیں. جس قسم کی فیک قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے حکومت نے بھی ایک نئی حکمت عملی بنانے کی تیاری کر لی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی عدم رہائی پر مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے. بخاری صاحب, اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغوی ہیں, جن کو ابھی تک نہیں رہا کیا جا سکا, ان کو حماس جلد از جلد رہا کر دے. وہ مطلب حضرت صاحب ابھی صدر بنے نہیں ہیں, ابھی سے ان کا یہ حال ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے وہ مالیہ خولیا کے بیمار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ نا اس جانور کی طرح اپنے گردی گھومتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی لیڈرشپ ہے, جس طرح کے نعرے مار رہے ہیں وہ, نہ انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے کہ اسرائیل نے کتنے مظالم کیے ہیں ان کے اوپر. صرف اس ناجائز اولاد کو چونکہ پالنا اور پروان چڑھانا ہے, اس لیے اس کے حق میں بیانات دینے شروع ہو گئے ابھی تک. لیکن اگر یہ ختم کر سکتے ہوتے حزب اللہ کو یا حماس کو یا فلسطین کو, یہ اب تک کر چکے ہوتے. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے جس طرح امریکہ پڑا ہوا تھا, تو ہمیں تو اس وقت تک دفن ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ جو بیکار کی بےمانی قسم کی خواہشات ہیں نا, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ داد دینی چاہیے حماس کو کہ اتنی کارپٹ بامبنگ کے باوجود وہ ابھی تک اتنی تعداد میں ان یرغمالیوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی بمباریوں میں 33 کے قریب تو مر چکے ہیں, لیکن وہ ابھی تک ان کو تحفظ دے رہے ہیں, پیار محبت سے رکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو
انٹرویوز دیتے تھے قیدی جا کے جو پچھلی دفعہ مان لی رہا ہوئے تھے, بالکل. انہوں نے حماس کے لوگوں کی, فلسطینین کی رویے کی جو تعریف کی تھی وہ سب کے سامنے ہے, اور وہاں پر جو جیلوں کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین سے پہلے تو بڑے وہ دعوے کر رہے تھے کہ جنگ بندی ہوگی, اب وہ نست و نبود. میں نے کہا نا مالیہ خولیہ کے بیمار جو ہے نا ان کا پتہ نہیں چلتا کس منٹ میں وہ کیا ہو جاتے ہیں, اس لیے ان پر ترس کھانا چاہیے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے, انہوں نے بھی ایک دھمکی لگائی ہے کہ اگر اب جنگ بندی ناکام ہوتی ہے تو ہم حزب اللہ میں اور لبنانی ریاست میں فرق نہیں رکھیں گے. آپ نے پہلے کب رکھا ہے؟ جو آپ ایریل بومبنگ کر رہے ہیں وہاں پر, اس میں کہاں تمیز ہے کہ یہ کسی کرسچن کا گھر ہے یا کسی فلسطینی کا گھر ہے؟ تو آپ نے تو پہلے بھی تباہی مچائی تھی, پچھلی دفعہ جب جنگ ہوئی تب بھی آپ نے تباہی مچائی تھی. اگر آپ کے بس میں ہوتا آپ نیست و نابود کر دیتے. لیکن یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر ختم نہیں ہوتی. فلسطین ایک سوچ کا نام ہے, ایک قوم کا نام ہے, ایک کاز کا نام ہے. ان تینوں کو ختم کرنا, دفن کرنا یہ امریکنوں کے بس میں ہوتا تو کب کے ہو گئے ہوتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے ظلم کے بعد جب اسرائیل بلیڈ کرے گا, جب امریکن دنیا بھر میں بلیڈ کریں گے, میری بات یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایران کی وارننگ بھی یاد ہے, مجھے حماس کی وارننگ بھی یاد ہے کہ آپ کر لیں جتنا ظلم کرنا ہے. جہاں جہاں امریکن ٹارگٹس ہیں, جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہے, کیسے بلیڈ کرے گا؟ ایران نے تو ابھی تک اپنا بدلہ نہیں لیا, سوائے باتوں کے تو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے ایران کے بارے میں پہلے بھی یہی کہا گیا تھا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 300 ڈرون اینڈ راکٹس اینڈ میزائل جو ہے گرے تھے اسرائیل کے اوپر نا, یاد ہونا چاہیے آپ کو. ہاں بالکل. ابھی بھی وہ معاملے کی نزاکت کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اور ریاست کو نقصان پہنچے کسی بڑے حملے کی صورت میں. اس کو وہ زیرو ان کر رہے ہیں, اس کو وہ فول پروف بنا رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں سزا نہ ملے. آج کل یا پرسوں جب بھی ہو, یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہوگا. بالکل, اسرائیل اپنی منمانیاں تو کر رہا ہے, ایک طرف جنگ بندی کے معاہدے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وائلیشن بھی آپ کر رہے ہیں, جنگیں بھی دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں لبنان کے ساتھ, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. چیمپئنز ٹرافی بھارت کی جانب سے پاکستان کی تجویز نہ ماننے سے انکار, یہ اس قسم کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی کہ پاکستان جو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ ایک نیوٹرل وینیو ہو, اس پہ چیمپئنز ٹرافی ہو, ہائبرڈ ماڈل پہ پاکستان نہیں, اس پہ بھی نہیں ہے قائم کہ ہائبرڈ ماڈل والی آپشن پہ بھی نہیں غور کرے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت نیوٹرل وینیو پہ بھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید بھارت نہ مانے, اب کیا ہوگا آگے؟ کیا لگتا ہے, پاکستان بھارت جانے کو تیار نہیں ہے, بھارت پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے؟ سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا, میں اس کے اوپر اور مزید کہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ محسن نے جو سٹانس لیا ہے پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے کہ ایکویلٹی کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے. پاکستان نے اپنی تجاویز جو ہیں بالکل اوپنلی سامنے رکھ دی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ ہمارے ہاں آ کے نہیں کھیلیں گے, ہم بھی آپ کے ہاں جا کے نہیں کھیلیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ معاہدہ جو ہے زبانی کلامی نہیں ہوگا, لکھ کے دیں, اور 3 سال کے لیے ہوگا. تو یہ سٹانس جو ہے یہ اٹس اے نیشنل سٹانس. اور ایکویلٹی کی بات جو میں نے کی ہے, انڈیا بڑا ہوگا سائز میں, انڈیا کی ٹیم بہت بڑی ہوگی, لیکن وی آر نو لیسر آئیدر, کیونکہ ہم بھی ایک ٹیم ہے, ہماری بھی ٹیم کا ایک اسٹرکچر ہے, ہم بھی ورلڈ کپ ونر ہیں, چاہے وہ T20 تھا, چاہے وہ ورلڈ کپ ون ڈے تھا. تو یہ جو ایکویلٹی والی بات ہے, آئی تھنک دیٹس دا فنڈامنٹل سٹانس جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا ہے. اگر دبئی میں ہم نے کھیلنا ہے تو پھر جو ٹورنامنٹ انڈیا میں ہو رہے ہوں گے تب بھی ہم دبئی میں ہی کھیلیں گے. جی, تو یہ برابری ہو گئی نا. تو اس لیے, اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں زبانی کچھ نہیں, کیونکہ اب امیت شاہ صاحب بیٹھ گئے ہیں, امیت شاہ کا بیٹا شاید بیٹھ گیا, جے شاہ صاحب بیٹھ گئے ہیں جا کے, تو اور بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں کوئی فیصلے ہوں گے. تو اس لیے میرے خیال سے اس وقت ایک کڑا اسٹرانگ سٹینڈ لینا جو ہے, اٹ از ان دا انٹرسٹ آف کرکٹ, it is in interest of the Pakistani fans and Pakistan government. بالکل, پی سی بی چیئرمین اسٹرانگ سٹینڈ لے بھی رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا فیصلہ کرتا ہے اور آئی سی سی کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.